اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 4 خطبات میں فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی آیات، اس کے قصے اور اس سے حاصل ہونے والے دروس، عبرتیں اور نصیحتیں، ان کے بارے میں عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی بات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری خطبہ میں بیٹا اس طرح نہیں بیٹھتا، آخری خطبہ میں بات یہاں تک پہنچی کہ کسی شخص کا صرف اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اظہار و اعلان کرنا، یہ کافی نہیں۔ اس کے ساتھ لازمی ہے کہ جو خیر اللہ پاک نے اس کو دی ہے، اس کو بقدر استطاعت، نہ گولی چلانی ہے، نہ کلاشن کو اٹھانی ہے، نہ کسی کا سر قلم کرنا ہے، نہ گالی دینی ہے، نہ گریبان سے پکڑنا ہے، لیکن جو خیر اللہ نے دی ہے اس کو بقدر استطاعت آگے پہنچانا۔ اس بارے میں ایمان لانے والے جنوں کا واقعہ توفیق الہی سے سنا جا چکا۔ آئیے آج کے سبق میں میرے ساتھ اسی حوالے سے رب العالمین کی توفیق سے کچھ مزید واقعات سنتے ہیں۔ شاید اللہ پاک یہ خیر کہ نیکی کی بات کہنا، بدی سے روکنا کہنے والے اور سننے والے حضرات و خواتین کے نصیب میں فرما دے، اور اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔ آج کے سبق کا پہلا واقعہ چودھری فیاضی، آج کے سبق کا پہلا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ سیدنا ابو ذر کا مسلمان نہ تھے، انہوں نے اپنے علاقے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی خبر سنی، اپنے بھائی کو بھیجا، جاؤ خبر لاؤ کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ ان کے بھائی گئے اور واپس آ گئے، اطلاع دی تو فرمایا میرا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں، معلومات ناقصہ ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر، گفتگو ہوئی، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے اور انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار، اظہار اور اعلان۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ارجع الی قومک فاخبرہم حتی یأتیک امری، اپنی قوم کے پاس جاؤ اور کیا کرو، اچھی طرح میں آپ نوٹ کریں، گرگ صاحب اچھی طرح نوٹ کریں، یہ بات ہم سے رہ نہ جائے۔ فاخبرہم، اور انہیں جا کے خبر دو، کس چیز کی؟ مکہ کی دیواریں دیکھ کے آیا، مکہ کے پہاڑ دیکھ کے آیا ہوں، کس چیز کی خبر دو؟ اللہ کی توحید، میری رسالت جس پر تم ایمان لا چکے ہو، یہ خبر ان کو جا کے دو۔ اور پھر کیا ہے، جب تک حکم ثانی نہ آئے اسی کام میں جتے رہو، مکہ پلٹنا نہیں، وہاں پلٹ جاؤ اور اپنی قوم کو وہ بات بتلاؤ جو تم نے یہاں جانی پہچانی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ پوری توجہ کریں، یہ بات میرے اور آپ سب کے لیے، وَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمِي، تو کیا تو اپنی قوم کو میری طرف سے پیغام پہنچانے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے آپ کو مسلمان ہوئے کتنے سال ہوئے، عمر بیت گئی، اور کتنے میری طرح قبر کے بالکل کنارے پہنچ چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کام مولوی صاحب کا، یہ شاہ صاحب کا،
کہاں سے یہ بات آئی؟ یہ کون سی کتاب تیرے پاس آئی ہے مولوی صاحب، شاہ صاحب والی؟ تو جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، تیرے ذمے دو باتیں، ایک اس دین پر خود چلنا، اور دوسرا دوسروں کو چلانے کے لیے ڈنڈا نہیں اٹھانا، لڑائی نہیں کرنی، لیکن ان کو اس دین میں زیادہ سے زیادہ لانے، اور جو آ چکے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بلند کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں۔ اب ابو ذر، ان کے اسلام کی عمر 1 سال 1 ماہ 1 ہفتہ بھی نہیں، 1-2 دن کی بات۔ مکہ میں ان دنوں ٹھہرنا اسلام کے ساتھ ممکن نہ تھا۔ فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ أَنِّي قَوْمِي، تو کیا تو میری طرف سے اپنی قوم کو پیغام پہنچانے والا ہے؟ اور ساتھ فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ، ہو سکتا ہے انہیں اللہ تیری وجہ سے نفع دے دے۔ نفع دینے والے کون؟ بہت بڑا علامہ فہامہ اسکالر بات کرے، اللہ نہ چاہے کوئی اثر نہ ہو۔ گیٹ کیپر بات کرے، اللہ دل کو کھول دے اتر جائے۔ بڑی عمر کا بابا بات کرے، اثر نہ ہو۔ 5 سال کی بچی بات کہے، ساری عمر کے لیے کنبہ مضبوط۔ اثر ڈالنے والے کون؟ میں آپ کس کے پابند ہیں؟ بات کو پہنچا۔ فرمایا شاید کہ اللہ پاک تیری قوم کو تیری وجہ سے نفع دے اور تجھے ان کی وجہ سے اجر و ثواب دے۔ سماعت فرمائیے صحیح بخاری کی روایت۔ پھر کیا ہوا؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، وہ ان کا بھائی اور غالباً ان کی امی، تینوں حالت سفر میں یہاں ٹھہرے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا، اپنے بھائی کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا بھیا، یہ تشریح میں کیا، بھیا کیا ہوا؟ اپنے بھائی ان کو خبر دی، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا جو دین آپ نے قبول کیا میں بھی کر چکا۔ اللہ پاک نے نفع کا کھاتا وہیں سے جاری کر۔ مولا کی شان ہے، میں آپ کوشش کریں۔ اب دونوں بھائی اماں جی کے پاس پہنچے، اماں جی سے بات کی۔ اللہ اکبر، خوش نصیب وہ ماں جس کے یہ بیٹے، اور خوش نصیب یہ بیٹے جن کی یہ کارروائی ہم سن رہے ہیں۔ یا اللہ یہ نقش دوبارہ زندہ کر۔ آنکھیں ترستی ہیں، اماں سے بات کی، اماں نے کہا میں بھی اسی دین کو قبول کروں۔ اب اماں دونوں بھیا اپنے وطن پہنچے۔ ان کا قبیلہ، اس کا نام غفار تھا۔ اللہ جو چاہے سو ہوتا ہے، زمین والے کوشش تو کریں۔ ان کا قبیلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا نام لیتے ہوئے لذت آتی، ان کا نام لینے والی اپنی زبان ہی کو چاٹ ہوئے ہیں۔ ابھی آپ سنیں گے کیا ہے وہ قبیلہ۔ آدھا قبیلہ ابو ذر، ان کی دعوت سے مسلمان۔ ابو ذر نے کتنے سالہ کورس کیا؟ جامعہ سلفیہ سے کیا یا مدینہ یونیورسٹی سے؟ 1 یا 2 دن، اور وہ سارا دن اور رات نہیں، اس کا تھوڑا بڑے مشکل حالات۔ سارا کورس شاید اس کا تعین کرنا چاہیں تو گھنٹوں میں وہ وقت نہ نکلے۔ آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور باقی آدھے قبیلے نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، بقیہ آدھا قبیلہ وہ بھی اسلام میں داخل۔ یہ قبیلہ غفار، ان کا ایک پڑوسی ایک اور قبیلہ تھا جن کا نام سالم تھا۔
سالم قبیلہ کے لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول اخوتنا نسلم علی ما اسلموا علیہ، ہمارے بھائی یعنی قبیلہ غفار جس دین کے ساتھ انہوں نے ایمان لایا، ہم سالم قبیلے کے لوگ اسی دین کو قبول کر۔ اب کیا ہوا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پوری دنیا ایک پلڑے میں، اور دونوں قبیلوں کی جو دعا ہے دوسرے پلڑے میں ہو، کون سا پلڑا باری؟ آپ نے اپنے رب سے کہا غفار غفر اللہ لہا، وسالم وسالم سالمہ اللہ، غفار اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور سالم قبیلہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ حضرات و خواتین، دو قبیلے، ان کا اسلام کس کی جد و جہد کا؟ اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ تھا۔ ابو ذر اور ان کی کوالیفیکیشن اس وقت جب کوالیفیکیشن کی بات ہو 100 نہیں 1000 نہیں لاکھ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوں، ابو ذر کے الف کی زبر بھی نہیں بنتی، لیکن دنیاوی طور پر کیا ڈگری تھی؟ گھنٹوں یا منٹوں کی صحبت۔ دو قبیلے اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کی دعوت سے مشرف بے اسلام۔ آئیے میرے ساتھ آج کے سبق کا دوسرا واقعہ۔ امام ابن اسحاق نے اس واقعہ کو روایت کیا، مدینہ طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قرآن کریم کے معلم اور دین کی دعوت دینے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی دعوت سے مدینہ طیبہ کے ایک قبیلہ بنو عبد الاشہل، اس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان۔ اب مسلمان ہوئے تو کیا کیا؟ کورس کیا، ڈگریاں لی۔ سنیے، اپنے قبیلہ کے پاس پلٹے، لوگ جمع ہوئے، سردار آیا ہے، فرمانے لگے یا بنی عبد الاشہل کیف تعلمون امری فیکم، اے بنو عبد الاشہل یعنی اے میری قوم، میرا معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے بیک زبان جواب دیا سیدنا و افضلنا راعیا و ایمننا نقیبہ۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی سوچ، آپ کی رائے ہم تمام سے بلند ہے، اور آپ ایسے سردار ہیں کہ آپ کی برکت سب سے زیادہ۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو فرمایا فَإِنَّ كَلَامَ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ حَرَامٌ عَلَيْهِ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یقیناً قبیلہ کے تمام مرد اور تمام عورتیں، ان کے ساتھ میری گفتگو حرام ہے، میرا ان کا اب کے بعد بول چال کا سلسلہ ختم ہے۔ اور کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ، ہاں اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو پھر ہمارا بول چال کا سلسلہ جاری ہے۔ اب کیا ہوا؟ واللہ ما امسا فی دار بنی عبد الاشہل رجل ولا امرأة الا مسلما و مسلما۔ اللہ کی قسم، شام کے ہونے سے پہلے، شام کا وقت آنے سے پہلے قبیلہ بنو عبد الاشہل، اس کا ہر مرد اور ہر عورت
مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر! کیا سبق جاری ہے؟ جو خیر اللہ دے اس کو سٹاک کرنے کے لیے وہ خیر نہیں آئی، اس کا ذخیرہ کرنے کے لیے وہ خیر نہیں آئی، اس خیر کو پھیلانا ہے۔ اور یہ بات آپشنل نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے یہ آپشنل نہیں، کمپلسری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اگر تمہارے پاس ایک آیت پہنچے، سارا قرآن نہیں، ایک سورۃ البقرہ نہیں، کیا اگر تمہارے پاس ایک آیت پہنچے، آگے پہنچے، کو مانے نہ مانے یہ ہماری ذمہ داری سے باہر ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو خیر آئی، یہاں اتری، اب دوبارہ یہاں لائیں، اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں، اور آغاز اپنے کنبہ سے کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت اسلام کی بھی دے، اور اسلام کو پھیلانے کی، چلانے کی اپنے کنبے سے شروع کرتے ہوئے ہم سب کو توفیق دے، اور اس بارے میں جو شدید کوتاہی کہنے اور سننے والوں میں ہے، اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف بھی کرے اور اسے نجات بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام۔ اس وقت ارض پاک میں اللہ کا عذاب ہر طرف اس کا دور آئے دن آنے والی خبریں پہلے سے اچھی نہیں، پہلے کے برابر بھی نہیں، پہلے سے زیادہ بدتر۔ کل تک کی جو صورتحال ذکر کی گئی ہے اس کا خلاصہ ٹوٹا پھوٹا میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، اور یہ سارے اعداد و شمار گزشتہ اعداد و شمار سے زیادہ، کل تک اموات کی تعداد 819 ہو چکی۔ نمبر 2، زخمی ہونے والوں کی تعداد 1111، تباہ ہونے والے مکمل تباہ یا جزوی طور پر تباہ ہونے والے مکانوں کی تعداد 8658۔ نمبر 4، 658 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں متاثر ہو چکی۔ 1 کلومیٹر کی سڑک بنواتے ہوئے ایک زمانہ لگا۔ 658 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں متاثر ہو چکی۔ 238 پل سیلاب کی وجہ سے شکست و ریخت کا نشانہ بن چکے۔ جانور 6108 ہلاک چکے۔ اور یہ اعداد و شمار وہ ہے جو سامنے آ چکی ہے، اصل حقیقت سوائے اللہ کے اور کون جان سکتا۔ رویٹرز کی اطلاع کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پنجاب میں ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا چکا۔ اور یہ صرف پنجاب میں، اے پی کی رپورٹ کے مطابق 12 لاکھ لوگ ان سیلابوں سے 12 لاکھ لوگ ان سیلابوں سے متاثر ہو۔ اس حوالے سے 2 باتیں انتہائی ٹوٹے پھوٹے انداز سے عرض کرنے کا عاجزانہ ارادہ لے کے آؤں، شاید اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو عذاب آیا ہے کیوں آیا ہے اور اس کے آنے میں حکمت کیا ہے، یہ بات نمبر 1 ہے۔ اور اللہ کرے کہ میں کہنے والا اور سننے والے بات صرف یہاں اور یہاں تک نہ رہے، زبان کی نوک اور کان کے کنارے تک نہ رہے،
اللہ دلوں سے نکالے، دلوں میں اتارے اور ہم اپنی زندگی کے نقشوں کو بدل دیں۔ آئیے اس سوال کا جواب فضل الہی سے نہیں، نہ فضل الہی کوئی چیز ہے، نہ اس کا جواب کوئی حیثیت رکھتا ہے، رب ذوالجلال کی کتاب سے سنیں۔ 21واں پارہ سورہ الروم آیت شریفہ 41 اللہ کریم نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہے۔ ملک پاک میں ہے کہ نہیں؟ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہے۔ کیوں؟ ہم نے جو بات کی اس کا پہلا جواب بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ، کہنے والے کی کرتوت، سننے والوں کی کرتوت، اوپر والوں کی کرتوت، نیچے والوں کی کرتوت، کوئی بندہ خاص نہیں، نہ کوئی مستثنا ہے، مگر اللہ جانتا ہے کون۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں، حضرات و خواتین، جو عذاب آیا ہے وہ میری اور آپ کی وجہ سے۔ اور کیوں آیا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ پاک نے دیا، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ عذاب آیا ہے، اس کے دو مقصد بیان کیے اور دونوں باہمی مربوط ہیں، انٹرریلیٹڈ، تاکہ ان کو ان کی کچھ کرتوتوں کی سزا چکھائیں اور کیا ہو، اور وہ سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئیں۔ حضرات و خواتین، کوئی کسی کی بات نہ کرے، فضل الہی اپنی اور آپ سب اپنی بات کر کیجیے۔ جس دن سے سیلاب آیا ہے، کیا میری اور آپ کی نمازوں میں کوئی تبدیلی آئی؟ جس کی آئی ہاتھ کھڑا کرے، میں خطبہ چھوڑ کے اس کا ہاتھ چھوڑوں۔ عبدالحمید خان، کوئی تبدیلی آئی؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات میں بہتری آئی ہے؟ سودی معاملات، خواتین کے پردہ اور حیا کے معاملات، کون سی کل ہے جو ہماری سیدھی ہوئی؟ اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جائیں۔ اسلام آباد یا کوئی جگہ اللہ کی دسترس سے، اللہ کی اپروچ سے باہر نہیں۔ اللہ جو مصیبت آ چکی اس کو دور کرے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی بھرپور مدد کرے، اور جو مصیبت زدگان کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، اور جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کو شہداء میں شامل کرے۔ اللہ کہنے سننے والوں کو ہدایت دے، صحیح راہ پہ آ جائیں، غلط راہ سے بچ جائیں۔ اسی ایک بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ وقت ہو چکا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔